حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ تم دیکھنا، جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھلنے کی تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا اس نے اپنی عزت تمہارے پاس امانت رکھی ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ مایوس نہ ہو جانا، اتنی دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوتی ہے، اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی معلوم نہ ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تم صرف اللہ سے تعلق بناؤ، لوگ تم سے خود تعلق بنائیں گے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا، اس رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا اللہ پر یقین ہر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھیں تو بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے قریب رہا کرو اور انسانوں سے دور، کیونکہ انسان دل توڑنے میں ماہر ہے اور اللہ دل جوڑنے میں۔ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، جو لا حاصل ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا، وہ بادشاہ کن تمہارے لیے معجزہ کر دے گا۔ اگر اس نے تمہاری خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپکے چپکے کہتے رہیں کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں، وہ کرم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔
शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन रखो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तब सजदे में सर रख के देखना, तुम्हें करीब से सुनने और समझने वाला रब तुम्हारे साथ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो उसे वजह बता कर छोड़ना, वजह बना कर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अल्लाह की मोहब्बत हो, दुआ पर यकीन हो, इश्क़ तहज्जुद हो, सब्र की राह हो, तो मंजिल सिर्फ़ कुन होती है। तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो जल्द तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा। और अल्लाह तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर यकीन रखो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। इनकार की गुंजाइश नहीं होती, बस जो मांग लिया वो मिल गया तहज्जुद में। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं और जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, सब्र करें वही मिलेगा जिसके लिए आपको आज़माया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। दुआएं मांगना ना छोड़ो, हो सकता है वो कबूलियत का वक्त बस करीब हो जिसके इंतज़ार में तुमने इतना सब्र किया। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती हैं, तुम तो फिर नसीब बदलने का कह रहे हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अल्लाह से मुसलसल इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता और हर परेशानी से निजात का ज़रिया बना देता है, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उससे गुमान भी नहीं होता। उस खुदा पर यकीन रखें जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फ़हमी। दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए दिल को बता दो, देख लेना तुम्हें जल्द ही सुकून मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।